السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، ستیہ ناس ہے، ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے، حمز اور لمز والے شخص کے لیے۔ حمز اور لمز یہ عربی زبان کے دو مترادف الفاظ ہیں اور ان کے معنی یکساں ہیں۔ ان کے معنی میں بڑا باریک سا ان کے اندر فرق ہے۔ یقیناً اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ دونوں اتنی خراب برائیاں ہیں، اگر تھوڑی سی بھی توجہ نہ دی جائے، تھوڑا سا بھی اگر استحضار نہ رکھا جائے، تھوڑا سا بھی اگر ہمارے دل و دماغ کو یاد نہ دلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام کیا ہے، انہیں منع فرمایا ہے، یہ ہمیں ایک مخصوص مینٹالٹی کا بنا دیتی ہیں، یہ ہمیں چھچورا اور گھٹیا بنا دیتے ہیں۔ انسان کا اس برائی سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کا خمیر جس طرح سے گوندا گیا ہے، یہ فطرتاً اس کے اندر موجود ہے، سوائے اس کے وہ اپنے آپ کو بڑا معذب کر کے اس بد کرداری سے، اس گھٹیا پن سے، اس اخلاق کی گراوٹ سے، اس چھچورے پن سے اگر اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھے گا تو بڑی جلدی وہ اس ویل کی گھاٹی میں چلا جائے گا۔ حمز کہتے ہیں کسی کی برائی بیان کرنا، کسی پہ تناشی کرنا، کسی کی برائی کو اجاگر کرنا، دوسروں کو اس کی برائی کی طرف متوجہ کرنا اس کی غیر موجودگی میں۔ حمز وہ ہے، یہ دھیرے دھیرے جو کسی کے بارے میں لوگوں کے دل و دماغ میں کسی کی برائی کو بٹھانا، کسی کی برائی کی طرف، کسی کے عیب کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرنا، وہ برائیاں جو آپ کو معلوم تھیں، دوسروں کو نہیں معلوم تھیں، اس کو بیان کرنا، یا اس کی ایسی عادت اور خصلت کو بیان کرنا جو لوگ دیکھتے تھے لیکن محسوس نہیں کرتے تھے، تو ان عیبوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا۔ اور لمز کہتے ہیں کسی پر عیب جوئی کرنا، کسی کی برائی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، اشارہ کر کے، ہاتھ سے اشارہ کر کے، آنکھ سے اشارہ کر کے، منہ سے اشارہ کر کے، گردن سے اشارہ کر کے، دھیرے سے کوہنی مار دینا یا ہلکا سا مسکرا دینا۔ ایک تو زبان سے برائی کی طرف متوجہ دلانا ہوا، اور دوسرا ایٹیٹیوڈ کے ذریعے سے کسی کا مذاق اڑا دینا، اشارے کناروں میں کسی کو حقیر ظاہر کر دینا۔ دوسرا، ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ دلالت کرتا ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو، پیٹھ پیچھے مذاق اڑانے کو، اور دوسرا لفظ دلالت کرتا ہے منہ پر مذاق اڑانے کو۔ اور یہ دونوں حمز اور لمز ایک ہوتی ہے غیبت، کسی کی برائی کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کی عزت کی دھجیاں بکھیرنا، کسی کا تماشا بنانا۔ یہ جہنمیوں کا کردار ہے۔ اہل ایمان کو اس سے انتہائی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ عادت انسان کے مزاج کو خراب کر دیتی ہے۔ ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ جس کو قرآن نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، اور وہ ہے غرور اور تکبر۔ اور کہیں نہ کہیں حمز اور لمز میں مبتلا شخص کسی کو کمتر دکھانے والا، کسی کی ادا پر، کسی کی صورت پر، کسی کے بول چال پر، کسی کے انداز گفتگو پر، کسی کے علم پر عیب لگانے والا، مذاق اڑانے والا، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس سے افضل، برتر، اس سے قابل، اس سے زیادہ سلیقے مند، اس سے زیادہ معاشرے میں حیثیت والا، اس سے زیادہ بالا تر سمجھتا ہے۔ اور یہی غرور ہے اور یہی تکبر ہے۔ غرور اور تکبر قلب کی ان خطرناک بیماریوں میں سے ہیں جو ایمان کے لیے کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن میں جن امراض قلوب پر سخت نکتہ چینی کی گئی ہے، اس سے آگاہ کیا گیا ہے، اس سے بچنے کو کہا گیا ہے، ان میں سے ہیں غرور اور تکبر۔ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھنا، اونچا سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا، افضل سمجھنا، قابل سمجھنا، سلیقہ مند سمجھنا۔ اور غرور کہتے ہیں غر یغر غروراً، اپنی شخصیت کے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں، اپنے اخلاق کے بارے میں، اپنے علم کے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں، اپنے رویے کے بارے میں، اپنی صورت و شکل کے بارے میں، اپنے مال و دولت کے بارے میں، اپنے اچھے ہونے کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہونا،
اپنی اچھائی کا دھوکہ ہو جانا۔ اور یہ غرور اور تکبر دونوں جڑی چیزیں ہیں۔ جب انسان کو اپنے بارے میں دھوکہ ہوگا کہ میں بڑا اچھا ہوں، تو پھر اس کو لوگوں پر تکبر ہوگا کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں برتر ہوں، افضل ہوں۔ اب انسان ایسا منہ سے کہے نہ کہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں لوگوں سے اچھا ہوں، بلکہ وہ خود اپنے دل میں اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے سامنے کیسے بول سکتا ہے، میں تو بہت قابل ہوں۔ دل میں برتری کا احساس ہونے کا نام تکبر ہے۔ غرور اور تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ انسان کی نمازیں، روزے، زکاتیں، حج، عمرے، صدقے، فطرے سب ختم کر دیتا ہے۔ غرور اور تکبر اعمال صالحہ کا گھن ہے، دیمک ہے۔ ہم اوپر سے مومن نظر آتے ہیں اور اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو حمز اور لمز ہے، دوسروں کو کمتر سمجھنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کی کھلی اڑانا، کسی کی جہالت کو ثابت کرنا، کسی کی بے وقوفی کو ثابت کرنا، کسی کے بے عملی کو ثابت کرنا، کسی کی بے کرداری کا بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اندر سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کسی کی جہالت کا مذاق اڑا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو قابل نہ سمجھتا ہو۔ کسی کی بدصورتی کا وہ مذاق اڑا ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو خوبصورت نہ سمجھتا ہو۔ کسی کو اٹھائی گرا ثابت ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو خاندانی نہ سمجھتا ہو۔ اور یہ حمز اور لمز، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کی شکل اور عقل کی بے عزتی کرنا، اس کی کسی بھی عادت پر اس کو کمتر بتانا، کسی کا بھی مذاق اڑانا، کسی کی بھی کھلی اڑانا، اس بات کی دلیل ہے کہ غرور اور تکبر دل کے کسی شعبے میں پنپا ہوا ہے۔ یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ آپ کے دل کے کسی شعبے کے اندر تکبر اور غرور پنپا ہوا ہے۔ اس کو مٹانے کی، اس کو ختم کرنے کی، اس گندے ٹکڑے کو نکال پھینکنے کی ضرورت ہے، ورنہ انسان برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، ستیہ ناش ہے ہر اس عیب لگانے والے شخص کے لیے، ہر اس مذاق اڑانے والے شخص کے لیے، ہر اس بے عزت کرنے والے شخص کے لیے، ہر اس غیبت کرنے والے شخص کے لیے جو سامنے مذاق اڑائے، جو پیٹھ پیچھے مذاق اڑائے، ہر اس شخص کے لیے جو کسی کو ذلیل کرے، ہر اس شخص کے لیے جو کسی کو بے عزت کرے، ہر اس شخص کے لیے جو کسی کی عزت کو مجروح کرے، ہر اس شخص کے لیے جو کسی کی چٹکیاں لے، ہر اس شخص کے لیے جو کسی کو رسوا کرے، ہر اس شخص کے لیے جو کسی کے اشارے سے رسوا کرے، ہر اس شخص کے لیے جو تکبر کرے، ہر اس شخص کے لیے جو غرور کرے، جو اپنے آپ کو برتر سمجھے، اعلیٰ سمجھے، قابل سمجھے، جو اپنے آپ کو کسی کے سامنے افضل سمجھے، ہر اس شخص کے لیے تباہی، بربادی، ہلاکت ہے۔ چاہے زبان سے وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں برتر ہوں، میں بہت سپیریئر ہوں، مجھے بہت نالج ہے، میری صورت بہت اچھی ہے، میں بہت جانتا ہوں، میں خاندانی ہوں، یا وہ اپنے دل کے اندر ان سب باتوں کو محسوس کرے، ان تمام طرح کے لوگوں کے لیے تباہی، بربادی، ہلاکت ہے۔